انہاں دی آمد تو پہلے محبت دے نال نعرہ سناؤ اور میرے بھائی دے اس فرزند دی حوصلہ افزائی فرماؤ اور ان نال محبت دا اظہار فرماؤ۔ میں دعا کرے نا کہ اللہ پاک جل والا انہاں کو تدریس دے میدان دے اندر بھی اور خطابت دے میدان دے اندر بھی دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرماوے۔ ذرا محبت دے نال نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر۔ محبت دے نال میرے ویر ایک ہاتھ کھڑا کرتے اظہار فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مدرسہ جامعہ غوثیہ تعلیم القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ قبر میں جب تشریف لائیں گے حضور، اس لیے عادت بنا رہا ہوں درود کی۔ میرے محبوب کے غلاموں، روحانی اجتماع میں آنے والوں، جن جن کا یہ اعتقاد اور یقین ہے، کالی کملی والا نبی، واللیل کی زلفوں والا نبی، علم نشرح کے سینے والا نبی، ید اللہ کے ہاتھوں والا نبی قبر کے اندر تشریف لائیں گے، حضور اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ میرے محبوب کے غلاموں، روحانی اجتماع میں آنے والوں، جن جن کا یہ اعتقاد اور یقین ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے محبوب کے غلاموں، آج کا یہ روح پرور پرکیف روحانی اجتماع بسلسلہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک اس روحانی اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مالک اس چمکتے دمکتے گلستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے۔ میرا کریم رب اس فیضان کو حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس طویل موضوع کو چھیڑوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ میں کوئی عالم، کوئی فاضل نہیں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء سے دعا لینے کے لیے اور آپ تمام احباب سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا مالک مجھے صحیح معنوں میں عالم ربانی بنائے اور دین کا سچا پہرے دار اور وفادار بنائے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے اندر کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ کتاب مقدس ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور اللہ کریم نے اس کتاب کو اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر اتاری، اور اللہ کریم نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوب بھی تمام محبوبوں سے افضل، کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل۔ پتہ چلتا ہے کہ محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور یہ کتاب بھی بڑی با کمال ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، روحانی اجتماع میں آنے والوں،
قرآن کریم ایک ایسی کتاب مقدس ہے کہ جس کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، انسانوں کا ذکر بھی ہے، جنوں کا ذکر بھی ہے، مشرق اور مغرب کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن آج مسلمان قرآن سے بے وفائی کر رہا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں کائنات کے اندر ذرے ذرے کا ذکر موجود ہے، لیکن آج قرآن سے نکلا ہے تو فقط مسلمان نکلا ہے، قرآن سے بے وفائی کی ہے تو مسلمان نے کی ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، قلندر لاہوری علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ میرے محبوب کے غلاموں، آج ہمارا قرآن سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا۔ اگر آج ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا تو آج لوگ کچہریوں میں بیٹھ کر ان دینی مدارس پر اعتراض نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ان علماء کا کردار کیا ہے۔ میں آج آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج یہ جو بہار نظر آ رہی ہے یہی دینی مدارس کا کردار ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے والا تمہیں کوئی نہ دکھائی دیتا۔ میرے محبوب کے غلاموں، نکاح پڑھنے والا کوئی نہ دکھائی دیتا۔ یہی تو دینی مدارس کا کردار ہے۔ مسلمانوں کے گھر کے اندر آج رات 8 بجے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، صبح 8 بجے تک مولوی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، بچے کی پیدائش سے لے کر قبر کی آخری لحظت تک تجھے مولوی کی ضرورت ہے۔ پھر تو مولویوں پہ تبصرہ کرتا ہے کہ ان مولویوں نے کیا کیا ہے، ان دینی مدارس کا کردار کیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ چمکتے دھمکتے گلستان کے بچے دیکھو کہ یہ دینی مدارس کا یہی کردار ہے کہ 1 سال کے اندر سینکڑوں طلباء حفاظ قرآن آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس طویل موضوع کو چھیڑ کر بیان کروں، کھل کر بیان کروں۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک اس جامعہ کے فیضان کو اللہ تا صبح قیامت سلامت رکھے، اور آپ تمام احباب ان دینی مدارس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر محبت کرو، پیار کرو، اپنے اولاد کو دین کی راہوں میں وقف کرو۔ آج مسلمان نے قرآن کو 2 جگہ پر یاد رکھا۔ جب ایک وقت وہ تھا کہ جب تیرے باپ کی روح پرواز کر گئی، تو نے ساری زندگی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب تیرے بوڑھے باپ کی روح پرواز کر گئی، پھر تیری اولاد مسجد کے سامنے سرانے کھڑے ہو کر قرآن اٹھا کر پڑھتی ہے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب مسلمان کو قرآن یاد آتا ہے جب تیری بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، جب تو اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو ہجوم میں کہتا ہے کہ او لوگوں، جس مسلمان کا وضو ہے قرآن اٹھا کر لائے۔ پھر تو اپنے بیٹی کے سر پہ قرآن رکھتا ہے، اس وقت تک قرآن اس کے سر سے اٹھاتا نہیں جب تک وہ بیٹی تیرے گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی۔ میرے محبوب کے غلاموں، روحانی اجتماع میں آنے والوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، قرآن اس لیے اترا تھا، قرآن اس لیے اترا تھا۔ آج مسلمان نے قرآن سے مرنے کا ہنر تو سیکھا، کاش مسلمان قرآن سے جینے کا ہنر بھی سیکھ لیتا۔ جب مسلمان قرآن سے جینے کا ہنر سیکھ لیتا پھر انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں ان کا مقدر کیوں بن چکی ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے بے وفائی کی ہے، قرآن سے اپنا تعلق کمزور کیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، روحانی اجتماع میں آنے والوں، یہ ایک پیغام لے کر جاؤ، میسج لے کر جاؤ، دنیا یہی رہ جانی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کرو، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، عالم بناؤ، تاکہ یہی تیری اولاد کل قیامت کے دن تیری بخشش کا سبب بنے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ میرا مالک میرے چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کمی ہوئی ہو، اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ وما علینا۔